اللہ تعالیٰ سے ہم میں جو رشتہ بنانا تھا، جو رشتہ رکھنا تھا، وہ رشتہ ہم نے تو بنایا ہی نہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب کیا ہے اور ہم کیا ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں کس لیول کی اتھارٹی دے کے، کس لیول کا مقام دے کے، کس لیول تک ہمیں رفتیں بخش کر، ہمیں سجدے کروا کے ہماری تخلیق فرمائی ہے، جس رب نے، اس رب کی کبریائی کا عالم ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور جب ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوتا نہیں ہے تو پھر ہم اس کے حوالے سے ٹھیک سے کوئی ایکٹ بھی نہیں کرتے۔ جب ہمارے سامنے کسی کی صحیح پکچر، کلیئر پکچر ہمارے سامنے آتی ہے نا، تو ہمارا بیہیویئر بدل جاتا ہے، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے۔ عام دنیا داری میں بھی نارمل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کوئی خاص عہدے پہ یا درجے پہ نہیں رکھتے، جن کا ہم اپنی ذات میں یا اپنے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا کوئی پروٹوکول یوز نہیں کرتے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پروٹوکول میں ہم اپنے آپ کو تو کیا، اپنے گھر بار کو بھی لٹا دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی لٹا دیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے محلے والے اڑوس پڑوس والوں کو بھی لٹا دیتے ہیں۔ تو جس کے پروٹوکول میں ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آخر اس کی کوئی منزل تو ہوگی، کوئی اس کا مقام تو ہوگا، کوئی اس کا لیول تو ہوگا۔ جب دنیا کے کسی لیول والے بندے کے لیے ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو اس رب کریم کے لیول کا ہمیں اندازہ نہیں ہے نا، اس لیے تو ہم اپنے رب سے متعلق کوئی ریئیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا ہماری نظر میں جو فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ غیب پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لانا۔ اب دیکھیں دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے سورج کا پہلے جو کانسیپٹ ہمیں ملا، زمین کا جو ہمیں سائنس نے کانسیپٹ دیا، پھر آہستہ آہستہ سیاروں کا ہمیں کانسیپٹ ملا کہ کبھی وہ ہمارے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی ہم ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، کبھی وہ یوں سرکل میں گھوم رہے ہیں، کبھی ہم سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ یہ عجیب عجیب فارمولے میں ہماری صدیاں سائنس نے اڑا دی، تو ہماری صدیاں کھا کر بھی سائنس نے کوئی غلطی تو نہیں کی نا، بس اس کے علم کا لیول جو تھا اس نے اپنے علم کے لیول کے حساب سے ہمیں ٹریٹ کیا۔ اس کی جو اپروچ تھی اس نے اپنی اپروچ کے حساب سے ہمیں ٹریٹ کیا۔ تو ہم اپنے رب سے متعلق کوئی اپروچ رکھتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے ہم پھر وہ ٹریٹ بھی نہیں کرتے، ہم پھر وہ تصور بھی نہیں لاتے، ہم اس چیز پہ یقین اور بھروسہ ہی نہیں رکھتے، صرف اس لیے کہ ہمارا لیول وہ نہیں ہے، ہمارا مائنڈ لیول وہ نہیں ہے، ہمارا ویژن اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہم مریخ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم مشتری کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی ملکی وے گلیکسی کے لاکھوں سیاروں اور ستاروں اور یہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ نظام شمسی کو ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ دوربین ہو۔ اگر ہمارے پاس وہ دوربین ہو تو ہم وہ سیارے، وہ ستارے، وہ گلیکسی ہم دیکھیں گے، صرف اپنا ملکی وے نہیں بلکہ ملکی وے کے برابر میں اینڈرومیڈا کو بھی دیکھیں گے، ہم M31 کو بھی دیکھیں گے، ہم M60 کو بھی دیکھیں گے،
ہم اور بہت ساری گلیکسیز دیکھیں گے، پھر ان تمام گلیکسیز کے ہم کلسٹر دیکھیں گے، سائنس نے دکھلائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ جب آیا تو ہم نے دیکھا، اور جس کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے وہی دیکھ پاتا ہے، عام بندہ نہیں دیکھ پاتا۔ تو رب کے دیکھنے کا، رب کے دیدار کا، جس کے پاس انسٹرومنٹ ہوگا وہی رب کا دیدار کرے گا نا۔ اور جس کے پاس انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے، سب سے پہلا تو اس کا فیتھ لیول ہی نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو کانسیپٹ یہ نہیں ملا، تیسرے نمبر پہ اس کا آئی لیول اتنا نہیں ہے۔ اور اپنے رب کو دیکھنے کے لیے، رب لطیف ہے نا، تو اسے دیکھنے کے لیے بھی لطیف نظریں چاہیے۔ ہماری نظریں لطیف کہاں ہیں؟ ہماری تو فزیکل آنکھیں ہیں اور اس کی فزیکل دید ہے، ہم فزیکل چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اس کو لطیف نگاہوں سے دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ لطیف نگاہیں ہمارے اندر ہیں نہیں تو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیب پہ ایمان لانا ہے۔ بات غیب پہ ایمان لانے کی صرف یہ نہیں ہے، غیب تو رب کے ارادے کا نام ہے، باقی تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ موجود ہے، بس دیکھنے والا وہ انسٹرومنٹ چاہیے۔ اس دنیا کی کائنات میں پھیلے ہوئے سیاروں کو، ستاروں کو، گلیکسیز کو دیکھنے والا انسٹرومنٹ چاہیے، اگر ہے آپ کے پاس آپ دیکھ پاؤ گے۔ اسی طرح اس دنیا سے نکل کے عالم ملکوت تک کی اگر آپ کے پاس اپروچ ہے تو آپ وہاں کے نظارے دیکھو گے، جنتوں کا نظارہ دیکھو گے، دوزخوں کا نظارہ دیکھو گے، اور باقی جو کچھ بھی ہے، میدان محشر کا نظارہ دیکھو گے، عالم مثال کا نظارہ دیکھو گے، جو کچھ بھی عالم ملکوت میں ہے، دوسرے آسمان کی دنیا ساری دیکھ پاؤ گے، اگر آپ کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے، اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے، وہ آپ کے پاس اگر ایکسس ہے تو آپ دیکھ پاؤ گے۔ اسی طرح عالم جبروت ہے، جس میں عالم ارواح ہے، عالم عنکبوت ہے، علیین اور سجیلین کے محلے ہیں، اور بیت المعمور ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جماعتیں، نوافل، ذکر اذکار کی محفلیں ہیں وہاں۔ وہی حقیقت میں خانہ کعبہ تھا جس کا حج کرنا تھا، لیکن ہم جب اپروچ کو نہیں پہنچ پاتے تو اس خانہ کعبہ کو جاتے ہیں۔ یہاں بھی حج کرنا لازم ہے، ہر اس پہ جو اہل استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، حج صرف اس کے اوپر ہے۔ استطاعت دنیاوی ہے تو دنیاوی حج کر کے آؤ، اور اگر آپ کے پاس باطنی استطاعت ہے تو آپ باطنی طور پہ جاؤ اور وہاں بیت المعمور میں خانہ کعبہ کا طواف کرو، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محفل اٹینڈ کرو، آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں اور ان کی محفل اٹینڈ کر کے آئیں۔ اور آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر ایکسس ہے تو۔ اب اس کے بعد جو دنیا ہے نا، وہ عالم امر کے ہیں، جو امر کے عالم ہے وہ غیب کی دنیا ہے، وہاں ایمان لانا ہے کہ مالک کیا حکم کرے گا، کچھ بھی حکم کر سکتا ہے، کوئی بھی ارادہ رکھ سکتا ہے، کوئی بھی فرمان جاری کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا دیدار کس کو ملے گا، یہ بات واضح طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دیدار تو صرف اس کو ملتا ہے جس کے پاس ایکسس ہوتا ہے، اور ایکسس کی جو ہے نا وہ عشق ہے۔ ایکسس کی جو ہے نا، اللہ کے دیدار کی ایکسس کی جو ہے وہ عشق ہے، اور اس عشق کا جو فزیکل روپ ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ کے دیدار کا جو ایکسس کی ہے، پاس ورڈ یا جو بھی کہیں آپ اس کو، وہ تو عشق ہے۔ اور عشق کا ظاہری وجود دیکھنا چاہو، عشق کی ظاہری شکل دیکھنا چاہو تو سجدہ ہے۔ دیدار تو یہاں ملے گا، سدرۃ المنتہا تو مومن کا یہی سجدے میں ہے۔
اور سجدہ تو ہم نے کبھی دیدار کی نیت سے کیا ہی نہیں، تو اب رب کا دیدار ہمیں ملے گا تو ملے گا کیسے؟